اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ یہ سورہ دخان ہے جو 59 آیات اور 3 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 10 میں اللہ کا ارشاد ہے فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، تو اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے صریح دھواں نکلے گا۔ اسی دخان دھوئیں کی نسبت سے اس سورت کو سورہ دخان کہا جاتا ہے۔ سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین یعنی واضح کتاب کی قسم کھائی ہے۔ یہ کتاب اعجاز کے اعتبار سے بھی واضح ہے اور احکام اور مضامین کے بیان کے اعتبار سے بھی واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم اسی اعتبار سے کھائی ہے کہ ہم نے اس کتاب کو مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے جو ساری راتوں سے افضل ہے۔ اسی رات میں قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا اور پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوتا رہا۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی رات میں ہر حاکمانہ معاملہ ہمارے حکم سے طے کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سال میں جو اہم واقعات ہونے والے ہوتے ہیں، مثلا یہ کہ فلاں بچہ پیدا ہوگا، اسے اتنا رزق دیا جائے گا، فلاں شخص کا انتقال ہوگا، یہ ساری باتیں عملی تنفیذ کے لیے متعلقہ فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین، اس رات میں ہر حاکمانہ فیصلہ کیا جاتا ہے جو ہماری طرف سے بطور حکم کے صادر ہوتا ہے۔ بلا شبہ ہم بھیجنے والے ہیں آپ کے رب کی طرف سے رحمت کے طور پر، بلا شبہ انہ هو السمیع العلیم، وہی اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، وہ آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کا رب ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین رکھنے والے ہو، لا الہ الا هو یحیی و یمیت، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ فرماتا ہے، وہ موت دیتا ہے۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، وہ تمہارا اور تم سے پہلے جو تمہارے باپ دادا گزرے ہیں ان کا رب ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ لوگ شک میں پڑے ہوئے کھیل رہے ہیں۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، لہٰذا اس دن کا انتظار کرو جب آسمان ایک واضح دھواں لے کر نمودار ہوگا۔ یخشی الناس ھذا عذاب علیم، جو لوگوں پر چھا جائے گا، یہ ایک دردناک سزا ہے۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اس وقت یہ لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم سے یہ عذاب دور کر دیجئے، ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو متنبہ کرنے کے لیے انہیں ایک سخت قحط میں مبتلا فرما دیا تھا۔ اس وقت لوگ بھوک کی شدت کے عالم میں جب آسمان کی طرف دیکھتے تو انہیں آسمان پر دھواں ہی دھواں چھایا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ اس آیت میں اس قحط سالی کی پیشن گوئی کی گئی ہے اور فرمایا گیا ہے کہ کافروں کو سزا کے طور پر ایسے قحط میں مبتلا کیا جائے گا کہ انہیں بھوک کی وجہ سے آسمان پر دھواں ہی دھواں نظر آئے گا، اور اس وقت یہ لوگ وعدہ کریں گے کہ اگر یہ قحط ہم سے دور ہو گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن جب قحط دور ہوگا تو اپنے وعدے سے پھر کر دوبارہ شرک کی طرف لوٹ جائیں گے۔ انا لہم الذکری وقد جاءہم رسول مبین، اللہ کا ارشاد ہے ان کو نصیحت کہاں ہوتی ہے حالانکہ ان کے پاس ایسا پیغمبر آیا ہے جس نے حقیقت کو کھول کر رکھ دیا ہے۔ ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، پھر بھی یہ لوگ اس سے منہ موڑے رہے اور کہنے لگے کہ یہ سکھایا پڑھایا ہوا ہے، دیوانہ ہے، نعوذ باللہ۔ انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، اچھا ہم عذاب کو کچھ عرصے تک ہٹا دیتے ہیں، یقین ہے کہ تم پھر بھی اسی حالت پر لوٹ آؤ گے۔ یوم نبطش البطشۃ الکبری انا منتقمون، جس دن ہماری طرف سے سب سے بڑی پکڑ ہوگی اس دن ہم پورا انتقام لے لیں گے۔ یعنی اس وقت تو یہ عذاب ان سے دور کر دیا جائے گا، لیکن جب قیامت میں ان کی پکڑ ہوگی تو اس وقت انہیں پورے عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔
اور اس کے بعد اگلی آیات میں مشرکین نافرمانوں کو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت کرنے والے فرعون کے انجام سے ڈرایا گیا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، اور ان سے پہلے ہم نے فرعون کی قوم کو آزمایا تھا اور ان کے پاس ایک معزز پیغمبر آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام۔ ان ادو الی عباد اللہ، اور انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو۔ اس سے مراد بنی اسرائیل ہے جن کو فرعون نے غلام بنایا ہوا تھا۔ انی لکم رسول امین، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا میں تمہاری طرف ایک امانت دار پیغمبر بن کر آیا ہوں۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور یہ کہ اللہ کے آگے سرکشی مت کرو، میں تمہارے پاس ایک کھلی ہوئی دلیل پیش کرتا ہوں۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ، اور میں اس بات سے اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لیتا ہوں کہ تم مجھے سنسار کرو۔ چونکہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی دعوت کے جواب میں قتل کی دھمکیاں دی تھی، تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو یہ جواب دیا اور ساتھ میں یہ کہا وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے ہو تو مجھ سے الگ ہو جاؤ، یعنی اگر میری دعوت پر ایمان نہ لاؤ تو کم از کم مجھے چھوڑ دو کہ میں حق کا پیغام ان لوگوں کو پیش کروں جو ماننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور مجھے تکلیف پہنچانے اور میرے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے سے باز رہو۔ چنانچہ فرعون یہ ساری باتیں سننے کے بعد، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات دیکھنے کے بعد پھر بھی ایمان نہیں لایا اور تکبر کرتا رہا، تو اللہ کی طرف سے حکم آیا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا گیا کہ اللہ نے فرمایا تم میرے بندوں کو لے کر راتوں رات روانہ ہو جاؤ، تمہارا پیچھا ضرور کیا جائے گا۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور تم سمندر کو ٹھہرا ہوا چھوڑ دینا۔ مطلب یہ ہے کہ جب تمہارے راستے میں سمندر آ جائے تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سمندر کو ٹھہرا کر راستے بنا دیں گے۔ جب تم اس سے پار ہو جاؤ تو اس بات کی فکر نہ کرنا کہ سمندر میں جو راستہ بنا ہوا ہے وہ فرعون کے لشکر کے بھی کام آئے گا اور وہ سمندر پار کر کے ہمارا تعاقب جاری رکھیں گے، بلکہ سمندر کو ویسے ہی ٹھہرا ہوا چھوڑ دینا، اور اللہ تعالیٰ خود ان کو ڈبونے کے لیے سمندر کو پھر پہلی حالت میں واپس کر دیں گے۔ انہم جند مغرقون، یقیناً یہ لشکر ڈبو دیا جائے گا۔ چنانچہ فرعون جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا، اور اس میں قیامت تک کے متکبرین جو ظلم کرنے والے، اپنے آپ کو بڑا جاننے والے ہیں، ان کے لیے سبق ہے کہ جو بھی اس طرح ظلم کرے گا اور اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اللہ کے عذاب کا مستحق بنے گا، لہٰذا اس سے عبرت حاصل کرو۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے نجات دے دی۔ من فرعون انہ کان عالیا من المسرفین، یعنی فرعون سے حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا سرکش، حد سے گزرے ہوئے لوگوں میں سے تھا۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان کو اپنے علم کے مطابق دنیا والوں پر فوقیت دی۔ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، اور ان کو ایسی نشانیاں دی جن میں کھلا ہوا انعام تھا۔ اس سے مراد وہ انعامات ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر نازل فرمائے، مثال کے طور پہ من و سلوہ، اور اسی طرح پتھر سے چشمے کا نکل جانا، اور اسی طرح دیگر انعامات جو سورہ بقرہ میں تفصیل کے ساتھ آئے۔ سورت کے اختتام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو قسم کے لوگوں کا ذکر کیا، ایک وہ ہے جو نافرمان ہوں گے، ان شجرۃ الزقوم، یقین جانو کہ زقوم درخت گناہگاروں کا کھانا ہوگا، طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، کھولتا ہوا پانی، یعنی دوزخ کے عذاب میں وہ ہوں گے اور انہیں کہا جائے گا کہ اس عذاب کو چکھو، ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں تم شک کرتے تھے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں ان المتقین فی مقام امین، پرہیزگار لوگ امن و امان والی جگہ میں ہوں گے، جنت کے باغات میں ہوں گے۔ یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، آمنے سامنے بیٹے سندس اور استبرق کا لباس پہنے ہوئے ہوں گے۔ کذالک وزوجناہم بحور عین یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمینین، ہر قسم کی نعمتیں انہیں میسر ہوگی۔ فضلا من ربک، یہ سب تمہارے رب کی طرف سے فضل ہوگا۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی زبردست کامیابی ہے، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔
الحمدللہ سورہ دخان مکمل ہو گئی۔ اللہ خیر کے ساتھ پورا قرآن مکمل فرمائے، ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔